اے میرے داتا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے والی، اے میرے داتا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے والی۔ نہیں دوستو، دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں گھر کی اوپننگ کرنی ہو، افتتاح کرنا ہو تو اس میں روغن کرواتے ہیں، کلر کرواتے ہیں، لائٹنگ کرواتے ہیں، اے سی لگواتے ہیں، ماحول بناتے ہیں، سامنے گارڈن بنواتے ہیں، پھلواری رکھتے ہیں، گملے رکھتے ہیں اور شامیان لگا کر پھر ایک پارٹی دیتے ہیں، دوست احباب کو بلاتے ہیں، افتتاح کی دعا کرواتے ہیں کسی سے، تو تیاری کرتے ہیں۔ رمضان آنے سے پہلے یہ فرسٹ رمضان میں ہم اپنے معمولات کو کیوں درست نہیں کرتے، اس کی کیوں تیاری نہیں کرتے؟ دیکھو دوستو، یاد رکھیں، جو آدمی پہلے سے تیاری کرتا ہے تو وہ کچھ پا لیتا ہے، جو پہلے سے کچھ تیاری کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، اور جو پہلے سے تیاری کرتا ہے بہت بڑا نقصان اٹھاتا ہے۔ دیکھا گیا ہے جو آدمی سفر پہ جانے والا ہو اور سفر پہ جانے سے پہلے اس کو پتا ہے فلاں تاریخ کو مجھے سفر کرنا ہے، وہ اپنے کپڑے طے کر کے پریس کر کے تیار رکھتا ہے۔ اگر کوئی اس دوائی کھانے کا عادی ہے، مثلا بیمار ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، وہ دوائی اپنے ایام کے مطابق، دنوں کے مطابق گن کے اچھی طرح سے اس کا سیٹ بنا کے رکھتا ہے، حجامت کی کٹ برابر رکھتا ہے جی، اور پیسے بھی ضرورت سے کچھ زیادہ ہی رکھتا ہے، تو وہ سفر بڑے انجوائے کے ساتھ، مزے کے ساتھ گزارتا ہے، سفر بڑی شان کے ساتھ وہ کرتا ہے۔ اور جس کے کپڑے دھلے ہوئے پورے نہ ہو، ایک جوڑی دھلے ہوئے پہنے ہوئے، دوسرے سارے کے سارے ویسے رکھنے پڑے بغیر دھلے ہوئے، پیسے بھی پورے نہ ہو، ٹکٹ بھی کنفرم نہ ہو، دوائی بھی ساتھ میں نہ لی ہو، اور بھی کچھ ضرورت کی چیز ہے وہ بھی بھول گیا ہو، مت پوچھو اس کا سفر کتنے کرب میں گزرتا ہے، تکلیف میں گزرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس نے رمضان آنے سے پہلے اپنے رمضان آنے کی تیاری کر لی ہو، معاملات صاف کر لیے ہو، لین دین صاف کر لیا ہو، زکوٰۃ کا حساب کلیئر کر لیا ہو جی، اور بہت سارے وعدے وعید اپنے پورے کر لیے ہوں اور اپنے آپ کو فارغ کر لیا ہو، وہ رمضان سے شاندار فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہمارے بہت سارے دوست احباب ایسے ہیں جی، کروڑوں پتی ہیں، رمضان آنے سے پہلے وہ کہتے تھے حضرت دعا کرنا، رمضان میں اعتکاف میں بیٹھنا ہے، پورا مہینے کا اعتکاف کی ارادہ کر لیا ہے، بھئی کاروبار بس وہ سر اس کی ترتیب بنا لی ہے، بہت کمایا، بہت محنت کی، ہائی کی، بس سکون کے ساتھ عبادت کرنی ہے، بڑا دل خوش ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایک دو دن پہلے اپنے بہت سے کاروبار کو ٹھپ کر دیتے ہیں، ٹھپ سے مراد یعنی اس سے کنارہ کر لیتے ہیں، نیچے والوں کے حوالے کر دیتے ہیں، یا بند کرنے جیسا ہو تو بند کر دیتے ہیں۔ ہمارے ایک کانٹریکٹر ہیں حافظ صاحب، جنہوں نے ہمارے یہاں بہت سا کام کیا ہے، رمضان میں وہ سالے بہنوں ہی ہیں دونوں ماشاءاللہ، رمضان میں بالکل کوئی کام نہیں، ایک پیسے کا کام نہیں کرتے۔ کام کس کو اچھا نہیں لگتا، آتا ہوا پیسہ کس کو اچھا نہیں لگتا، کوئی نہیں، یہ رمضان کا مہینہ صرف عبادت کا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کو فارغ کریں عبادت کے لیے جی، اور فارغ کرنے کے بعد پھر کچھ کریں، اس کی ترتیب بنائیں۔ ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی فارغ ہو گئے، نہ وہ کام کر رہے ہیں نہ یہ کر رہے ہیں، بس واٹس ایپ پہ کھیل رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ کھیل رہے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ وقت گزاری نہ کریں۔ رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے فاقوں کے لیے نہیں بھیجا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کچھ کمی آ گئی تھی، جیسے لائٹ کا شٹ ڈاؤن ہوتا ہے نا، کہ آدھا گھنٹے کے لیے لائٹ غائب کر دیتے ہیں تاکہ انرجی بچائی جائے، پھر آدھا گھنٹے کے بعد وہ کاف جس کو گجراتی میں کہتے ہیں جی، یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی شٹ ڈاؤن نہیں چل رہا کہ بھئی غذاؤں کی ذرا قلت ہے، اناج کی مارا ماری ہے، لہذا تھوڑا سا بھوکا رہ لو، دوپہر کے کھانا غائب کر دو جی، خزانے کی بھرپائی ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نہ اللہ پاک نے شٹ ڈاؤن کیا ہے، نہ اللہ پاک نے ہمیں بھوکوں مارا ہے، کوئی عذاب اور تکلیف میں رکھا ہے، سراپا ہمارا ہی نفع ہے دوستو، سراپا ہمارا ہی نفع ہے۔ کاش کہ ہم اس نفع کو سمجھیں، جسمانی بھی نفع ہے، روحانی بھی نفع ہے، جسم کی نہ جانے کتنی بیماریاں رخصت ہو جاتی ہیں، نہ جانے کتنی بیماریاں رخصت ہو جاتی ہیں، سارے کے سارے بیکٹیریا اور جسم کے اندر بہت سارے غیر ضروری عناصر ایسے ہیں جل بھن کر خاک ہو جاتے ہیں، صحت اچھی رہتی ہے۔ اور روحانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ روحانیت کو بالادگی عطا فرماتے ہیں، روحانی قوت اس کو ملتی ہے، روح مضبوط ہوتی ہے، روح کو جلا ملتی ہے، اللہ کے یہاں اس کے مرتبے بلند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں قرب کی مقامات ملتے ہیں۔ اس لیے دوستو، ظاہری بھی نفع، جسمانی بھی نفع اور روحانی بھی نفع ہے۔ تو جب اتنے سارے نفع ہیں تو اس نفع والی چیز کو تو سینے سے لگانا چاہیے، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سب کو بہت سارے کام کاج سے فارغ کر کے اپنے گھر کی چھت چہر دیواری کے اندر جو ہے بٹھا دیا ہے۔
اللہ کتنے کریم ہے. میں اور آپ اپنے گھر کے اندر ہر کس و ناکس کو نہیں بلاتے ہیں تو یا تو دروازے کے باہر کرسی ڈال کے بٹھا دیتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ چبوترے تک محدود رکھتے ہیں. بیڈ روم میں تو لے نہیں جاتے، بیڈ روم میں لے اس کو جاتے ہیں جو جگری ہوتا ہے. جی جب میں اور آپ ہزاروں کمیوں کے باوجود ایسا ذوق رکھتے ہیں کہ ہر کس و ناکس کو اپنے گھر میں نہیں بلاتے، جی تو اللہ رب العزت جو ہمارے خالق و مالک ہیں وہ بھلا ایرے غیرے کو کیسے اپنے گھر میں بلا لیں گے؟ اگر اللہ پاک نے ہمیں اپنی چوکھٹ کے اندر آنا نصیب فرمایا ہے، اپنے گھر میں بیٹھنا نصیب فرمایا ہے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ کو ہم سے محبت ہے. اب ہمیں بھی ٹوٹ کے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اس لیے دوستو مہنگے کرائے خرچ کر کے آئے، جی کاروبار آگے پیچھے کر کے آئے، شٹر ڈاؤن کر کے آئے، کھیتی باڑی چھوڑ کر آئے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے، بیمار بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے، آگے پیچھے ترتیبیں بنا کر آئے ہیں. میرے بھائیو وقت ضائع نہ کریں. دیکھو ایک دن پورا ہونے جا رہا ہے. کل تک انتظار تھا کہ رمضان آنے والے، آج رحمت کے عشرے کا ایک دن مکمل ہونے جا رہا ہے. ایک تراویح پوری ہو گئی، ایک دن مکمل، اور اسی طرح سے پورا عشرہ چلا جائے گا، پورا رمضان چلا جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے دوستو جو کچھ کما لیا وہ اپنا، جو محنت کر لی، افطار کے بعد آدمی فریش ہو جائے گا، تر و تازہ ہو جائے گا، تھوڑا سا مجاہدہ لگا، لیکن یہ تو کچھ کھا پی کر تھوڑا سا آرام کر کے پھر سے تازہ دم ہو جائیں گے. جو تھکن ہوئی وہ تو رخصت ہو جائے گی، تھکن تو دور ہو جائے گی، لیکن جو اجر کمائے وہ باقی رہ جائے گا. تو اللہ پاک نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ. اب یہ تقوی جب ملتا ہے، جب اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، یہ احتیاط والی زندگی اور اللہ سے قدم قدم پر ڈر کر زندگی گزارنے کا جب یہ انعام ملتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں. مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، تجوید میں حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں. جی ویسے عرب میں آپ دیکھیں گے وہاں مخرج یعنی ایگزٹ کو مخرج کہتے ہیں، نکلنے کی جگہ، نکلنے کا راستہ. حرف کے نکلنے کا راستہ چونکہ منہ ہے، دہن ہے، اس لیے اس کو حرف کا مخرج کہتے ہیں. تو ایگزٹ کو عربی میں مخرج کہتے ہیں. اور یہاں اللہ کیا فرمانے یجعل له مخرجا. جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ضیق، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دیتے ہیں. جو آدمی کوئی پھنستا ہے کسی معاملے میں، کہتے ہیں یار ایسا پھنسا ہوں کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا، یعنی کیوں نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، نکلنے کا راستہ. تو اللہ فرما رہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا. جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتے ہیں، ہر تکلیف سے نکلنے کے راستے. اور کیا چاہیے دوستوں؟ جب تکلیف سے نکلنے، قرضوں سے نکلنے کے راستے، مرضوں سے نکلنے کے راستے، پریشانیوں سے نکلنے کے راستے، ٹینشن سے نکلنے کے راستے، جب ہر قسم کی تکلیفوں سے نکلنے کے راستے، من کل ضیق، ہر تنگی سے نکلنے کے راستے اللہ نے نکال دیے، بنا دیے ہمارے لیے، تو اب رہا کیا؟ تو جو دولت اتنی عظیم ہے اس کو تو حاصل کرنا چاہیے. اور وہ دولت ملتی ہے اس مہینے میں، اسکیم ہے حکومت کی طرف سے. جیسے اسکیمیں ہوتی ہیں بھائی آدھار کارڈ بنانے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا فلاں جگہ پر، لیکن کل آپ کے لیے آ رہے ہیں آفس والے یہیں آپ کے گاؤں میں، یہیں بنوا لو، کرایہ بچے گا اور وہاں لائن لگنے سے آپ بچیں گے. تو حکومت کی طرف سے بہت سی اسکیمیں آتی ہیں دروازے کے باہر. تو اگر آدمی اس سے فائدہ اٹھا لے تو نفع میں ہے، اور نہیں اٹھاتا تو پھر جاؤ تکلیفیں اٹھاؤ. تو اللہ پاک نے یہ مہینہ بھیجا تقوی کے لیے. تو اگر ہم اس میں بھی تقوی حاصل نہ کریں تو پھر کب حاصل کریں گے؟ نیز جب تقوی مل جاتا ہے تو دنیا میں تو یہ نفع کہ اللہ تعالیٰ ہر تکلیف سے نکلنے کا راستہ اس کو دے دیتے ہیں. اور ایک مقام اور عطا فرما دیتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں مکرم کون؟ جو سب سے زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا. معلوم ہوا جاہ و نسب، جی مال و منال، اور دنیا کا ایم پی اور ایم ایل اے ہونا، اور سی ایم اور پی ایم ہونا، اور امیر و وزیر ہونا، اور فقیر ہونا، یہ سب نیچے اونچے ہونے کی نشانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک معیار ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں بلند ہونے کا قرب کا معیار ہے، اور وہ ہے تقوی. جو جتنا زیادہ تقوی اختیار کرے گا وہ اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ مقرب ہوگا، وہ اتنا زیادہ بلند مرتبے پر ہوگا.
معلوم ہے دوستو، دنیا کی عزتیں یہ قابل التفات نہیں ہیں، دنیا کی عزتیں نہیں ہیں، دنیا کی ذلتیں کوئی ذلت نہیں ہے۔ اگر کوئی عزت دار تقوی والا ذلیل ہو جائے، تقوی والا کوئی ذلیل ہو جائے تو وہ اس کو اپنی ذلت نہ سمجھے، اس لیے کہ عزت کے فیصلے تو اللہ نے کر رکھے۔ دنیا والوں کے سامنے اگر کوئی رسوائی ہو جائے تو اس کو رسوائی نہ سمجھیں۔ دنیا والوں کا تو حال یہ ہے، مجھ جیسا کوئی جبہ دستار ٹوپی پہن کے چلے تو لوگ اس کی مذاق کرتے ہیں، اور کوئی ننگا چلے تو اس کی واہ واہ کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی معیار ہے؟ میں ننگے رہنا کوئی معیار ہے؟ جی تو عجیب بات ہے، دنیا والوں کی کوئی زندگی کوئی معیار ہے؟ تو دنیا والوں کی عزت یہ بھی جھوٹی اور دنیا والوں کی ذلت بھی جھوٹی، جیسے ان کی عزت کے الفاظ جھوٹے ایسے ان کی ذلت کے الفاظ بھی جھوٹے۔ لہذا اللہ نے جو فرمایا اس سلیبس کو دیکھیں دوستو، اللہ پاک نے جو معیار مقرر کیا ہے اس معیار کو سمجھیں۔ اللہ نے اس کو اچھا کہہ دیا، اس کو اچھا سمجھیں، اس کو اچھا جانیں، اس اچھائی پہ عمل کریں۔ اللہ نے جس کو برا کہہ دیا اس کو برا سمجھیں، اس کو برا جانیں، اس برائی سے بچیں۔ یہ اصول یاد رکھیں دوستو۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک مکرم وہ ہے جو احتیاط کرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا، ڈرنے والا مجھ سے ہوگا، وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور ہمارے بزرگوں نے الحمدللہ اس پر عمل کر کے دکھایا دوست، اس کی مثالیں قائم کی انہوں نے، اللہ سے کتنا ڈرتے تھے۔ حضرت مولانا مذہب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک چھوٹے بھائی تھے مولانا محمد منیر صاحب نانوتوی، دارالعلوم دیوبند کے ذمہ دار تھے۔ وہ ادارے کی رودات چھپوانے کے لیے 250 روپے لے کر دیوبند سے نکلے دہلی کی طرف، راستے میں پیسے چوری ہو گئے، جیب کٹ گئی، ضائع ہو گئے۔ چپ چاپ وطن آئے اور ایک زمین بیچی، اور زمین بیچ کر 250 روپے اس میں سے نکالے اور پھر دہلی گئے، رودات چھپوا کر لائے۔ لوگوں کو کس طرح پتہ چل گیا، انہوں نے جو اور ارباب انتظام دوسرے تھے ان تک بات پہنچائی۔ انہوں نے کہا یار حضرت نے تو کوئی بے احتیاطی کی نہیں تھی، امانت تھی، اور امانت اگر بغیر کسی تصرف کے، بغیر کسی اپنی ذاتی بے احتیاطی اور زیادتی کے اگر ضائع ہو جائے تو اس میں ضمان نہیں۔ لہذا مسئلہ پوچھوایا حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی قطب الارشاد، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت نے فتویٰ لکھ کر بھیجا، مسئلہ لکھ کر بھیجا کہ چونکہ ان کی زیادتی کے بغیر، ان کے کسی تصرف کے بغیر وہ امانت ضائع ہوئی ہے، لہذا ضمان نہیں ہے، ادارے سے ان کو وہ 250 روپے دے دیے جائیں۔ جب 250 روپے ان کو پیش کیے گئے تو کہا کیوں؟ کہ ایسے ایسے ضائع ہو گئے تھے آپ سے، آپ نے سنا زمین بیچ کر پھر اس طرح سے معاملہ کیا ہے۔ تو کہا کس نے کہا؟ تو کہا حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بتایا کہ انہوں نے فقہ میرے لیے پڑھا ہے، انہوں نے یہ مسئلے مسائل میرے لیے پڑھے ہیں۔ ذرا خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں، اگر ان سے یہ 250 روپے ضائع ہو جاتے تو کیا ان کو چین آتی دیے بغیر؟ خود بھی تو دے کر رہتے۔ یہ دوستو کمال درجے کا تقویٰ تھا، بہت اعلیٰ درجے کا تقویٰ تھا، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس لیے دوستو ہم اللہ تعالیٰ سے آج کی اس مجلس میں اللہ سے تقویٰ مانگیں، اللہ ہمیں تقویٰ عطا فرمائے، اللہ وہ دولت عطا فرمائیے جو دولت آپ اس ماہ سیام میں عطا فرماتے ہیں، جس کے لیے آپ نے اس کو فرض کیا۔ میرے پیارے اللہ، زمانہ گزر گیا، بہت دن گزر گئے، غفلتوں میں بہت دن گزر گئے، بہت رمضان ہم نے ایسے گزار دیے، اللہ جی اس مہینے میں تو ہمیں تقویٰ عطا فرما دیجیے۔ تو دوستو اس ماہ سیام کو ہم قیمتی بنائیں۔ آج کا دن بالکل ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، آخر کی چند گھڑیاں ساعتیں رہ گئی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مناجات کر کے، دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے وہ منشا جو اس ماہ سیام کا اصل منشا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ پیارے اللہ ہمیں متقی بنا دیجیے، ہمیں تقویٰ دے دیجیے، ہماری نسلوں کو تقویٰ دے دیجیے، تقوی کے فیصلے فرما دیجیے، اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ جب انسان اپنے ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے اور اپنے دل کی آنکھوں کو کھول لیتا ہے اور اپنے دل میں جھانک کر دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ماضی میں گزری ہوئی زندگی کی گندگی دکھاتے ہیں۔ آج موقع ہے اس گندگی پر ہم شرمندگی کے آنسو بہائیں اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں۔
دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزہ دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، فروزہ دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، جنہیں تیری عطا مغرور کر دے، جنہیں تیری عطا مغرور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ پیارے اللہ، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے۔ بہت دور سے آئے ہیں، بہت دیر سے آئے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں، بہت دیر سے آئے ہیں، مشرق و مغرب سے چل کر آئے ہیں، شمال و جنوب سے چل کر آئے ہیں، کاروبار چھوڑ کر آئے ہیں، چلچلاتی دھوپ میں آئے ہیں۔ بہت سے لوگ بہت دور سے پیدل چل کر آئے ہیں، کندھوں پر بیگ اٹھا کر آئے ہیں۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، کسی کا پسینہ بہنا تو آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا، کسی کا بیگ اٹھانا تو آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا، اے اللہ کسی کا راہ پوچھنا تو اچھا لگ رہا ہوگا۔ اے میرے پیارے اللہ، یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں قیام پذیر ہو گئے۔ یا اللہ یہ مجھ سے ملنے نہیں آئے، یا اللہ یہ آپ سے ملنے آئے ہیں، یا اللہ یہ آپ کو لینے آئے ہیں، یا اللہ یہ آپ سے ملنے آئے، آپ کے تعلق کو لینے آئے ہیں۔ یا اللہ یہ آپ کو ڈھونڈنے نکلے تھے، کسی نے پتہ بتا دیا وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ۔ یا اللہ انہوں نے راستے میں اس گزرگاہ میں ڈیرا ڈال دیا، بستر ڈال دیے۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، اس قافلے پہ ترس کھا لیجئے، اس پڑاؤ پہ ترس کھا لیجئے، اس قافلے پر ترس کھا لیجئے۔ انہوں نے جو ڈیرا ڈالا ہے اس ڈیرے پہ ترس کھا لیجئے۔ اللہ ترس کھا لیجئے، اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، اپنی ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، 11 مہینے گناہ کیے، 11 مہینے
من مرضی کی زندگی گزاری، یا اللہ اس مہینے میں تو آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے میرے پیارے اللہ، ترس کھا لیجیے اللہ، مرتب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تہجد کی توفیق عطا فرما، مناجات کی توفیق عطا فرما، ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرما، کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، کثرت سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما میرے پیارے اللہ، حسن اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما میرے پیارے اللہ، آپ راضی ہو جائیے، آپ روٹ گئے اللہ جی، آپ روٹ گئے، آپ امت سے روٹ گئے، آپ امت سے روٹ گئے، آپ امت سے روٹ گئے اللہ، تو پیارے محبوب کی پیاری امت ہے، محبوب نے اس کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھے، اس امت کی تعمیر اور ترقی کے لیے، امت کی تعمیر اور ترقی کے لیے فاقے برداشت کیے، دانت مبارک شہید کروایا میرے پیارے اللہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس امت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اللہ، محبوب کی بڑی محبوب امت ہے اللہ، ترس کھا لیجیے نا، آپ ترس کھا لیجیے اللہ، امت کے جس گناہ سے آپ ناراض ہو گئے اللہ، ہم سب کے سب آپ سے معافی چاہتے ہیں اللہ، امت کے اس گناہ کو معاف کر دیجیے اللہ، امت کے اس گناہ کو معاف کر دیجیے اللہ، امت کے دل میں اس گناہ کی نفرت ڈال دیجیے، جس طرح مرے ہوئے کتے اور خنزیر کی نفرت ہمارے دل میں بیٹھی ہوئی ہے اللہ، ایسی نفرت اس گناہ کی ڈال دیجیے جس گناہ سے آپ سخت ناراض ہوتے ہیں اللہ جی، معاف کر دیجیے اللہ جی، محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے، تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفتوں کا خیال ہے، اپنے دل کا میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے، اے میرے پیارے اللہ، دن اچھا نہیں لگتا آپ کے بغیر، رات اچھی نہیں لگتی آپ کے بغیر، اے میرے پیارے اللہ، اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، اپنی ولایت عطا فرما اللہ، آپ نے تو قرآن پاک میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں اللہ جی، سر پہ پنکھا چلتا ہے اس کے چلنے کا احساس ہوتا ہے، قریب میں دوست احباب بیٹھے ہوتے ہیں ان کے بیٹھنے کا احساس ہوتا ہے، پیارے اللہ ان سب چیزوں کا احساس ہوتا ہے، پیارے اللہ آپ اتنے قریب ہیں اور ہمیں احساس نہیں، ہاں پیارے اللہ اسی لیے تو ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، اگر بچے کو یہ پتا ہو کہ ابا پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تو بچہ شرارت سے باز آ جاتا ہے، اگر بندے کو اس بات کا احساس ہو میرے رب میرے قریب ہیں تو پیارے اللہ بندہ پھر گناہوں سے کیوں نہ بچے اللہ جی، جب آپ اتنے قریب ہیں اس قرب کا ہمیں احساس بھی دے دیجئے اللہ جی، اس قرب کا احساس بھی دے دیجئے تاکہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، تاکہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، تاکہ نافرمانیوں سے بچ جائیں اللہ، جلوت و خلوت ہماری ایک سی بن جائے اللہ جی، ایسی توفیق دے دیجئے اللہ، ہمارے گناہوں کی معافی دے دیجئے اللہ، ہم آپ سے سچی توبہ کرتے ہیں اللہ، وہ گناہ جو ماضی میں کر کے آئے ہیں اللہ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے اللہ، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے اللہ جی، نہیں کریں گے اللہ، توفیق دے دیجیے، آپ توفیق دے دیجیے، آپ ہمت دے دیجیے، ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ، وعدے کو ایفا کرانا بھی آپ ہی کا کام ہے اللہ جی، ہم وہ گناہ نہیں کریں گے جو ماضی میں کر چکے ہیں اللہ جی، آپ ہمیں ہمت دے دیجیے، بس آپ ہمیں ہمت دے دیجیے، بس آپ ہمیں توفیق دے دیجیے، بس آپ ہمیں توفیق دے دیجیے اللہ جی، بس اتنا کام کر دیجیے اللہ، ہمیں توفیق دے دیجیے اللہ، آپ ہمیں ہمت دے دیجیے، مہربانی فرما دیجیے اللہ جی، مہربانی فرما دیجیے، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے اللہ، رحمت کا معاملہ فرما دیجیے اللہ جی، اپنی محبت دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، قرب دے دیجیے، ولایت دے دیجیے اللہ، چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ کی بات نہیں مانتے اللہ، جب معصوم بچے جن کے لیے ماں راتوں کو اٹھتی ہے، استنجا کراتی ہے، کپڑے تبدیل کرتی ہے، جب وہ بچہ ماں کا کہنا نہیں مانتا ماں کا کتنا دل دکھتا ہے اللہ، جن بچوں کی انگلی پکڑ کے ماں نے چلنا سکھایا، کھلانا سکھایا، پہننا سکھایا، اوڑھنا سکھایا، وہ بچے جب ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں ماں باپ کا دل پھٹا جاتا ہے، اے میرے پیارے رب جب بندے آپ کی نافرمانی کرتے ہیں میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب کریم جب آپ کی نافرمانی کرتی ہیں آپ کو کیسا لگتا ہوگا اللہ جی، آپ ہمیں معاف کر دیجئے کہ اللہ، آپ ہمیں آپ کو راضی کرنے والے اعمال کی توفیق دے دیجئے، آپ کو راضی کرنے والے اعمال کی توفیق دے دیجئے، جو راستہ آپ نے ہمیں چلنے کا بتایا اس راستے پہ چلنا آسان فرما دیجئے، اور جس طرف جانے سے منع کیا ہے کہ اللہ پیشانی کے بال پکڑ کر آپ ہمیں اس راستے پر چلنے سے روک لیجئے، بچا لیجئے، جب کوئی بچہ نہر میں گرنے والا ہوتا ہے، گڑھے میں گرنے والا ہوتا ہے، ماں باپ لپک کے اس کو دونوں بازوؤں سے مضبوطی سے پکڑ کے پیچھے کر لیتے ہیں اللہ جی، آپ ہمیں پکڑ لیجئے اللہ، آپ ہمیں بچا لیجئے اللہ، پیچھے ہٹا دیجئے میرے پیارے اللہ، ہمارے لیے بچنا مشکل ہے لیکن آپ کے لیے بچانا تو آسان ہے، آپ بچا دیجئے اللہ، آپ بچا دیجئے اللہ، آپ بچا دیجئے اللہ، اللہ اپنا بنا لیجئے اللہ جی، ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں اللہ، عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، ترس کھا لیجئے، مہربانی فرما دیجئے اللہ جی، ہمارے ملک میں انتخابات چل رہے ہیں پیارے اللہ،
جگہ جگہ انتخابات ہو رہے ہیں، اللہ عافیت کے ساتھ یہ جمہوری عمل عافیت کے ساتھ اختتام کو پہنچے، ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں اللہ کہیں فساد رما ہونے نہ پائے، اللہ کہیں بے انصافی ہونے نہ پائے، اللہ عافیت کے ساتھ اختتام کو پہنچے۔ اور پیارے اللہ جب اس کا نتیجہ آئے اللہ نتیجے کے بارے میں آپ سے بھیک مانگتے ہیں اللہ اس جماعت اور جمعیت کو فتح سے ہمکنار فرمائیے جو اس ملک کے رہنے والے ایک فرد سے محبت رکھتی ہو، جو اس ملک میں بسنے والے انسانوں سے محبت رکھتی ہو، جو انسانیت کے ہمدرد ہو یا اللہ، جو اہل ایمان کے لیے یا اللہ ہمدردی کا باعث بنے یا اللہ، اور جو اس ملک کے خزانوں کی حفاظت کرنے والی ہو اور اس ملک کے خزانوں کو حقداروں پر صرف کرنے والی ہو، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والی ہو یا اللہ ایسی جماعت کو فتح سے ہمکنار فرما۔ میرے پیارے اللہ میں آپ سے بھیک مانگتے ہیں یا اللہ ظلم و زیادتی کی رات بڑی گہری ہو چکی، بڑی لمبی ہو چکی، میرے پیارے اللہ اب انصاف کی صبح نمودار فرما دیجئے، انصاف کا اجالا نمودار فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ ہم نے دیکھا، ہم نے سنا، ہمارا تجربہ ہے جب رات گہری ہو جاتی ہے، رات تاریک ہو جاتی ہے یا اللہ تھوڑی دیر کے بعد صبح صادق کا اجالا نمودار ہوتا ہے۔ میرے پیارے اللہ پوری دنیا میں ظلم اور ناانصافی کی رات بڑی لمبی ہو گئی ہے یا اللہ انصاف کا اجالا نمودار فرما دیجئے یا اللہ حق کا اجالا نمودار فرما دیجئے۔ اللہ امت کو عزت رفتہ عطا فرما، عظمت رفتہ عطا فرما، شان رفتہ عطا فرما، شوکت رفتہ عطا فرما، خلافت رفتہ عطا فرما یا اللہ ایمانی بہار عطا فرما، اسلامی بہار عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ اس مجمع میں اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ، سب کے دلوں کے اندر کچھ تکلیفیں ہیں، کچھ درد ہیں، کچھ ٹیسیں ہیں یا اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما یا اللہ اس ساؤنڈ سسٹم پر جتنی ماں بہنیں دور دراز بیٹھی ہوئی اور جتنے بھائی اس پر آمین کہہ رہے ہیں میرے پیارے اللہ ان کی آمین کو قبول فرما، اللہ ان کی دلی تمناؤں کو پورا فرما یا اللہ بہت سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بہت سے مرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں اللہ، ہمارے قرض بڑے نہیں ہیں، آپ کے خزانے بڑے ہیں اللہ، ہمارے مرض بڑے نہیں ہیں، آپ کی شفا بڑی ہے۔ ایک کریم ذات قرض کھا لیجئے، قرضوں سے نجات عطا فرما، بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ انصاف پسند ہمیں بنا دیجئے، انصاف کو پسند کرنے والا بنا دیجئے، انصاف کرنے والا بنا دیجئے، ظلم و زیادتی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ میرے پیارے اللہ ہمارے دلوں کے اندر بہت سی تمنائیں ہیں، بہت سی ارادے اور مرادیں ہیں جن کو دل میں رکھ بھی نہیں سکتے اور کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں سہ بھی نہیں سکتے اللہ، سب دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ میرے پیارے اللہ یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے کہ اللہ ہمیں رحمت کا وافر حصہ عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ ہماری کامل مغفرت فرما یا اللہ ہمیں متقی بنا دیجئے، اللہ تقوی دے دیجئے پیارے اللہ، آنکھوں کا تقوی دے دیجئے، ہاتھوں کا تقوی دے دیجئے، زبان کا تقوی دے دیجئے، کانوں کا تقوی دے دیجئے، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اللہ ہمیں سراپا متقی بنا دیجئے، ہمیں متقی بنا دیجئے، تقوی کی محبت دل میں پیدا فرما دیجئے، تقوی کا حصول آسان فرما دیجئے، تقوی کی راہ پہ چلنا آسان فرما دیجئے یا اللہ بے احتیاطیوں سے بچا لیجئے یا اللہ بے احتیاطیوں سے بچا لیجئے پیارے اللہ، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، مانگنے کا ڈھنگ